یہ ہمارے لیے شاگرد بننا یا ڈسائپلشپ میں آنا کتنا ضروری ہے. لیکن میرے عزیزو اس کی جو ترتیب ہے وہ صرف شاگرد سے نہیں شروع ہوتی. وہ خداوند نے ایک ترتیب بتائی اپنے شاگردوں. کیا بتایا؟ کہ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا رابطہ میرے ساتھ ہونا ضروری ہے، تم میرے بھیجے ہوئے ہونا ضروری ہے. اور اگر تم میرے بھیجے ہوئے ہو تو پھر میں تمہاری زندگی میں سب سے اہم ہوں. تو شاگرد وہ ہے جس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح سب سے اوپر ہے. شاگرد کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ یہ جو شاگرد بائبل مقدس کا ہے، جس کو ہم مسیحی زبان میں شاگرد کہتے ہیں، ڈسائپل کہتے ہیں، جو بعد میں مسیحی کہلائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر جو سب سے سپیریئر ہے جیتے جی وہ خداوند یسوع مسیح ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند نے کہا جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر شاگرد ہوتے ہوئے اپنے استاد کا ریفلیکشن ہونا بڑا ضروری ہے. جب کوئی مجھے قبول کر رہا ہے تو بیسیکلی وہ خداوند کی وجہ سے قبول کر رہا ہے. وہ مجھے اس لیے نہیں قبول کر رہا کہ میں اپنے نام سے کوئی اسٹیبلشمنٹ بنا رہا ہوں یا میں اپنا نام بڑا کرنا چاہتا ہوں. اگر میں اپنا نام بڑا کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں شاگرد نہیں ہوں، پھر میں استاد ہوں، دنیا داری والا استاد، کیونکہ استاد کا نام لیا جاتا ہے. لیکن ہمیں ملنے کے بعد لوگوں کو خداوند یسوع کا نام لینا شروع کرنا چاہیے. انہیں ہم نے خداوند یسوع کے ساتھ ملا دینا ہے. اگر میں یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اس کا مطلب میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں اور میں خداوند کا کام کر سکتا ہوں. لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج خداوند کے کلام کی پیار بھری باتیں سیکھتے ہیں. جو کچھ میرے دل میں خداوند نے رکھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے ایک اور ترتیب بتائی. جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا. جو ایک پروفٹ کو قبول کرتا ہے اس کو پروفٹ جان کر، نبی جان کر، اس کو اس نبی کا اجر ملے گا. وہ نبی کی بات ماننے والا، اس نبی کا فالوور بن کر، اس نبی وہ جو اس کو جہاں لے کے جائے گا وہاں پہنچ جائے گا. یہ اس کا اجر ہوگا، کیونکہ ایک نبی اس کو لیڈ کر رہا ہے، وہ نبی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جہاں وہ نبی جائے گا وہ بھی جائے گا. اور پھر یسوع مسیح نے کہا جو راست باز کو راست باز کے نام پر قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا. اب اگر کوئی شخص کسی راست باز کو فالو کرنا چاہتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے ایک راست باز کو، تو وہ اس راست باز کا اجر پائے گا، کیونکہ جو بھی جس کو فالو کرتا ہے وہ اسی طرح کے حالات میں چلا جائے گا. کیونکہ جو راست باز ہے وہ اس کو راست بازی کے کاموں پر لگائے گا. وہ اس کے کاموں کہے گا نہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے. نبی کیا بتائے گا؟ بائبل میں نہیں یہ لکھا ہوا. خدا یہ نہیں چاہتا. نبی خدا کا منہ سمجھا جاتا ہے. جو حقیقی نبی ہوتا ہے وہ خدا کی بات بتاتا ہے. وہ کسی کو یہ بتاتا ہے خدا یہ نہیں چاہتا. راست باز وہ ہوتا ہے جو کام کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، پریکٹیکلی دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب کوئی راست باز ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ چیزوں کو چیک کرنے لگ جاتا ہے. نبی تعلیم کو چیک کرتا ہے، خدا نے یہ کہا ہے، خدا نے یہ بتایا ہے. لیکن راست باز کاموں کو چیک کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ باتیں اس وقت ہو رہی جب پاک روح نازل نہیں ہوا. ابھی تو شریعت کا دور ہے اور لوگ شریعت پر تکیہ کرتے تھے، اور یہ یہودیوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور یہ یہودی شاگرد ہیں اور ان کو یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں. اور پھر تیسری بات خدا نے کہا اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا. اب تیسری سٹیج آ جاتی ہے شاگرد کی، اور شاگرد کا ایک اور نام ہے چھوٹا. اگر کوئی ان چھوٹوں میں سے شاگرد کے نام پر کسی کو قبول کرتا اور اسے ایک پانی کا پیالہ پلاتا ہے
तो वो भी अपना अजर नहीं खोएगा। इसका मतलब हुआ कि हमें शागिर्दों को भी कबूल करना है। तो जो शागिर्द है वो किसी को क्या बना देगा? शागिर्द बना देगा, और उसका एक अजर होगा। और उसका अजर सिर्फ यही नहीं है कि वो शागिर्द बना है, यीशु मसीह ने शागिर्दों के लिए एक अजर रखा। अब हम इस शागिर्द को यीशु के शागिर्दों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कोई वादे किए थे? क्या अपने शागिर्दों का, अपने चेलों का कोई मुस्तकबिल बताया था कि तुम्हारा क्या इस मुस्तकबिल होगा? सबसे दुनिया के अंदर सेफ, महफूज और बेहतरीन मुस्तकबिल जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने प्रेस्क्राइब किया या डिस्क्राइब किया या एक्सप्लेन किया, वो शागिर्द का है। और उसने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सब अपने चेलों को कहा, तुमने और लोगों को मेरे शागिर्द बनाना है। और देखो, मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ, अब तक तुम्हारे साथ। कब? जब तुम मेरे शागिर्द हो, जब तुम और लोगों को मेरे शागिर्द बना रहे हो। इसका मतलब है कि ये जो तीसरी फेज है, ये बड़ी यूनिक और इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक साइकिल है। शागिर्द फिर और लोगों को शागिर्द बनाते हैं। अब हम इसको एक और तरतीब में सीखते हैं जो मेरे दिल में खुदा ने रखी। जब हम कहते हैं नबी, तो खुदा यीशु मसीह के एंगल में हम इसको सीखते हैं। यीशु मसीह से पहले एक नबी आया, वो कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना नबी। यीशु मसीह ने कहा, जितने औरतों में पैदा हुए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़ा नबी यूहन्ना आया। लेकिन वो किसकी गवाही दे रहा था? वो एक रास्तबाज की गवाही दे रहा था, यीशु मसीह की। उसे कहा, नहीं, मैं नहीं, एक और आने वाला है जिसके पीछे तुमने जाना है। और कर्नीलियस के घर में, मैं इस हवाले को जरूर पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10, अमाल की किताब का 10वां बाब। नबी की वहां पर पहचान बताई गई है कि नबी क्या क्या काम करता है। हो प्रेज हो। अमाल की किताब का 10वां बाब, कर्नीलियस के घर में जो गैर कौम आदमी है, पतरस और कुछ और उसके साथ दोस्त यानी 6 आदमी उसके घर चले गए, यानी 7 बंदे कर्नीलियस के घर में गए। वहां कुछ वाक्य हुआ, बुलाने की वजह बताई कि मुझे एक फरिश्ता नजर आया। फिर पतरस ने गवाही दी, मैंने भी एक चादर 3 दफा आती देखी, सो ऑन। फिर 34वीं आयत कहती है, 34th वर्स कहती है, पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है खुदा किसी का तरफदार नहीं, वो किसी की साइड नहीं लेता, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है, नंबर 1 उसको पसंद आता है। कोई भी कौम हो जो खुदा से डरता और रास्तबाजी करता है। और इस बंदे के बारे में यही लिखा है जिसमें बात शुरू मिलता जुलता, जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सुलह की खुशखबरी दी। उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई। और 38 आयत कहती है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता, यीशु मसीह, और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर, बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, सब पर नहीं, हम पर कहता जाहिर कर दिया, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो
کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا. اور 43 ورس کہتی ہے, 43rd ورس, اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں. کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا. یہاں پر خدا کے روح نے پطرس کے ذریعے ایک بات بائنڈنگ کر دی کہ سب نبی جو ہیں وہ یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو نجات پانے کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہوگا. اور آگے لکھا ہے پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے, اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی, کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. پطرس نے جواب دیا, کیا ہے کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے. اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے. تو میرے عزیزو, یہاں پر ہم ایک نبی کا رول سیکھ رہے ہیں کہ ایک نبی کی کیا پہچان ہے, ایک نبی کا کام کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی گواہی دے. نبی کی خوبی یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح سے ملائے. صرف یوحنا ہی نہیں, یوحنا تو صرف یسوع سے پہلے آیا نا, ہر نبی. بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ کتاب مقدس, اور کتاب مقدس کیا ہے؟ نبیوں کا کلام ہے. پطرس رسول بھی کہتا ہے ہمارے پاس وہ کلام, نبیوں کا وہ کلام ہے جو تو معتبر ہے, زیادہ معتبر ہے. تو یہ کتاب کنہوں نے لکھی ہے؟ نبیوں نے. یہ نبیوں کا کلام ہے, اس میں نبیوں کا ذکر ہے. ایک دفعہ ایک دولت مند آدمی عذاب کے اندر یسوع مسیح سے کہہ رہا تھا لازر کو بھیج میرے بھائیوں کے پاس. تو اس نے کہا کہ ان کے پاس نبی تو ہیں, تیرے بھائیوں کے پاس نبی تو ہیں, ان کی سنیں. تو ایک آدمی کے پاس سب نبی کیسے تھے؟ بیکاز آف دا بائبل. ورنہ آپ ایک ہی نبی کے دور میں ہو سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر نبی کے دور میں موجود ہو. اگر ایک آدمی کی عمر 100 سال ہے تو وہ ہر نبی کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر ہمارے پاس کتاب مقدس ہے تو ہم سب نبیوں سے مل سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم. سب نبی آپ پڑھ سکتے ہیں, حزقیل, یرمیہ, یسایہ, میکایہ, جتنے سب کے سب. آمین, بہت شکریہ. سب کے سب نبی آپ کتاب مقدس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ گواہی کس کی دیں گے؟ یسوع مسیح. میں چاہتا ہوں یوحنا کی انجیل میرے ساتھ کھولیں ذرا, جان چیپٹر 5. میں اس کو اوپر سے پڑھنا چاہتا ہوں. یوحنا کی انجیل کا 5واں باب اور اس کی 39ویں آیت یسوع مسیح فرماتے ہیں, 39th verse, John chapter 5 verse 39. 39 verse کتاب مقدس کے بارے میں کہتی ہے, تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو. کیا سمجھتے ہو؟ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے. یہودیوں کو خداوند کہہ رہے ہیں جب تم اس کتاب کو پڑھتے ہو نا تو تم اس میں سے زندگی ڈھونڈنے کے لیے پڑھتے ہو. ٹھیک ہے جی, اس میں زندگی تمہیں ملتی ہے, اور یہ وہ ہے کیا کرتی ہے جو میری گواہی دیتی ہے. کیونکہ یہ کس کی کتاب ہے؟ نبیوں کی ہے. اور یہ پوری کتاب کس کی گواہی دے رہی ہے؟ یسوع مسیح کی. اور یہ وہ بک ہے جو میری گواہی دیتی ہے. پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. اس کو پڑھتے ہو زندگی پانے کے لیے. یہ تمہیں لیڈ کرتی ہے میری طرف کہ اگر واقعی سیریس ہو زندگی کے لیے تو میرے پاس آ جاؤ. لیکن تو بھی تم زندگی پانے کے لیے نہیں میرے پاس آنا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے وجہ لکھی ہے یسوع نے, کیوں؟ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں, تم میں خدا کی محبت نہیں. تم میں خدا کی محبت نہیں. زندگی کا شوق اپنی جگہ زبردست ہے لیکن خدا کی محبت نہیں. کیوں؟ کیسے پتا چلا کہ جو کچھ کتاب مقدس کہہ رہی ہے وہ کرتے نہیں ہو؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا اگر تم اس سے محبت رکھو گے تو اس کے حکموں پر عمل کرو گے. اگر کوئی آدمی کہے میں خدا سے بڑا پیار کرتا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, مجھے یاد ہے میرا ایک بڑا پیارا دوست
अभी भी खुदा उसको सलामती दे, काफी देर होगी रास्ते में नहीं है, लेकिन उनका एक बड़ा मशहूर जुमला था। वो कहते थे मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूं। हर तीसरे चौथे सेंटेंस के बाद ये बोलते थे और बहुत अच्छा लगता था कहना कि मैं खुदा उनको बहुत प्यार करता हूं, मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूं। और बड़ा भला लगता था कानों को सुन के, चलो यार कोई बंदा कम से कम कहता तो है मैं खुदा से प्यार करता हूं। और जब हम यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो फिर मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे। अब किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो जिंदगी, किताबे मुकद्दस कहती है चले जाओ यीशु के पास, लेकिन कहते नहीं ऐ नहीं होना, हमने यीशु के पास नहीं जाना। खुदा ने कहा इसलिए कि खुदा की मोहब्बत तुम्हारे पास नहीं है। तो मेरे अजीजों, ये सेकंड जगह है नबी के बाद खुदा यीशु मसीह। अब जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमको क्या बना देते हैं? वो हमको अपना शागिर्द। अगर कोई आदमी कहे मैंने यीशु के पास जाना है पर मैं शागिर्द नहीं बनना, किस तरह एग्रीमेंट बनेगा? कई लोग खुदा को अपना बाप कहते हैं, खुदा बाप है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, लेकिन अगर हम शागिर्द बनना नहीं चाहते तो हमारा खुदा यीशु से रिश्ता टूट जाता है। याद रखिए, खुदा बाप से रिश्ता एक बात है, खुदा यीशु मसीह से रिश्ता एक और बात है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी जमीन पर पूरी करके दिखाई, अमल करके दिखाया, और वो रास्तबाज है। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया यीशु मसीह रास्तबाज, वो गुनाहगार नहीं है, चाहे उसको सलीब भी दे दिया। उसको तो उन सिपाहियों ने भी कहा बेशक ये आदमी रास्तबाज था। यीशु मसीह प्रूवन फैक्ट है कि उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, और जमीन पर उसकी गवाही दी गई कि वो रास्तबाज है। आमीन। इसका मतलब हुआ कि नबी हमको एक रास्तबाज से मिलाता है, और जब हम उस रास्तबाज के पास पहुंचते हैं तो वो नबी हमको शागिर्द की तरफ लीड करता है। अगर मेरे पास आ गए हो फिर मेरे शागिर्द बन जाओ। क्या करो? अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चल पड़ो। इसका मतलब ये हुआ कि सलीब के साथ झगड़ते नहीं रहना। सलीब का मतलब है दुख। हमने यीशु की सलीब नहीं उठानी, हमने अपनी सलीब उठानी है। कई दफा लोग समझते हैं शायद यीशु की सलीब उठानी है, क्योंकि मशहूर यीशु की हो गई ना। हमने अपनी सलीब उठानी है। इसका एक बड़ा एक सिंपल मतलब है कि कई दफा जिंदगी की फिक्रें और दुख हमें खुदावंद के साथ चलने से रोक लेते हैं, मगर हमने रुकना नहीं, उन दुखों समेत चल पड़ना है। इसको ड्रैग नहीं करना, इसको उठाना है। उठाने का मतलब है हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि ये दुख मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। ये बीमारी, ये कमी, ये परेशानी, ये बेचैनी मुझे खुदावंद से जुदा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं इन समेत उसके पीछे चल रहा हूं। कई दफा लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे तब चलेंगे जब हमारे ये मसले हल होंगे। मुझे याद है पाकिस्तान में बहुत साल पहले मेरे पास एक बुजुर्ग बहन आई, उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त पानी का बैप्टिज्म लूंगी और निजात पाऊंगी जिस दिन मैं तौबा करूंगी हवा में। जिस वक्त मेरा जहाज जो है वो हवा में होगा और जो मेरे हस्बैंड का मुल्क है मैं उधर जा रही हूंगी, जो भी मुल्क है, तो हवा में मैं तौबा करूंगी, और जब वो जहाज उस मुल्क में मेरे हस्बैंड के मुल्क में लैंड करेगा तब मैं उस मुल्क में जाके पानी का बपतिस्मा लूंगी। ये खुदा को पहले मेरे लिए करना होगा, तब मैं अपनी जिंदगी खुदा को दूंगी। मैंने कहा बहन जी आपका और ये खुदा का मामला है, मैं तो इसमें आपको डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसी टीचिंग नहीं है। और बाय द वे उस मीटिंग का पास्टर मैं नहीं था, मैं भी एक पार्टिसिपेंट की तरह गया था। मैं ये न्यूज़ वहां पर कलाम सुनाने नहीं गया था वैसे ही, लेकिन एक अजीज होने के नाते उन्होंने मेरे साथ बात की। लेकिन सैडली ये आज तक नहीं हुआ कि खुदा ने इस ख्वाहिश को पूरा किया, नहीं हुआ। हालांकि खुदा को क्या फर्क पड़ता है? खुदा तो चाहते कि मियां बीवी लग रहे, खुदा को क्या फर्क पड़ता है?
خدا اتنے لوگوں کو ہوا میں لے کے جاتا ہے, میرا خیال ہے کوئی لاکھوں لوگ ہر وقت ہوا میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرا خیال ہے ایوری ٹائم جو ہے وہ ہوا میں ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا انفارمیشن کہ جو ایئر بس A380 ہے, جب کووڈ سے پہلے کی بات ہے, کہ ہر تیسرے منٹ یہ ایئر بس دنیا میں ٹیک آف کرتی ہے یا لینڈ کرتی ہے, 2 to 3 منٹ کے بیچ میں, جس میں کم از کم 750 پیسنجرز ہوتے ہیں. صرف یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے لوگ ہر وقت ہوا میں ہیں. پھر کیا خدا ایک بیٹی کے لیے اس کو ہوا میں نہیں اٹھا سکتا کہ وہ ہوا میں توبہ کر ایک جان بچ جائے؟ مگر نو, بیکاز جب ہم فیصلہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے کا, میں نے سلیب کا حل پہلے ڈھونڈنا ہے, پہلے خدا میری سلیب ٹھیک کرے, اس کو توڑ پھوڑ کے جلائے, تب میں شاگرد بنوں گا. نہیں ہونے والا. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح ایک ایسا خزانہ ہے, جب کوئی کسی کو ملتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ دنیا چیز کیا ہے؟ یہ دنیا کی رنگینیاں چیز کیا ہے نجات کے آگے, جس کے لیے ہم ڈیل بنائیں. اس کا مطلب ہوا کہ خداوند سمجھ گیا کہ اس کو اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں, جو اس کو میں دوں گا. ایک دولت مند آیا یسوع کے پاس, سردار, کہنے لگا استاد میں کون سی نیکی کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس مسیح نے کہا یہی کہ تو حکموں پہ عمل کر. پہلے حکم کر, مجھے دے کیوں کہتا نیک دے کی, یہ نہیں خدا حکموں پر عمل کر. اس نے کہا میں تو بچپن سے حکموں پر عمل کر رہا ہوں. کلام کہتا ہے یسوع مسیح کو اس پر پیار آیا. کیا بات ہے. اور پیار سے اس کو خداوند نے کہا, محبت سے کہا, ججمنٹ میں نہیں کہا. کلام کہتا ہے خداوند کو اس پر پیار آیا کہ ایک آدمی سٹرگل کر رہا ہے میرے ساتھ چلے. خداوند کو اس کو پیار آیا, اور مجھے نہیں پتا خداوند نے اس کو ایسے حق کیا اور اس کو کلوز آ کے کہا ایک بات کی کمی ہے, جا جو کچھ تیرا ہے نا بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. جہاں تو جانا چاہتا ہے, آسمان پر ہی جانا چاہتا ہے نا, وہاں تجھے خزانہ مل جائے گا. کلام کہتا ہے وہ شخص اداس ہو کر چلا گیا. کیوں؟ بڑا مالدار تھا, بڑا مالدار تھا. وہ آسمان کی بادشاہی کی ڈیزائر تو کرتا تھا, مگر اتنی بھی نہیں جتنی دولت کی, اتنی بھی نہیں. کافی تھی, کافی زیادہ تھی کہ یسوع مسیح کے پاس آ گئے. سارے تو ہم تھوڑی پوچھنے آ جاتے تھے, چاند دیکھ آئے ہوں گے. لیکن جب اس کو قیمت پتہ چلی تو اداس ہو کے چلا گیا. یسوع مسیح نے کہا دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے, کیسا مشکل ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا, اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں جائے. تو شاگردوں نے کہا شاید پترس کا نام وہاں لکھا ہے, پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا, جو کچھ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا خدا سے ہو سکتا ہے. اگر آپ سے, آپ کے لیے خداوند کی نجات پریورٹی نہیں, خداوند سے مدد مانگ لے. جو میری ڈیزائر ہے خدا تو اس کو پورا کر. وہ خدا کے بغیر پورا کرنا چاہ رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا میں خدا کو کر کے کچھ دکھاؤں کہ آسمان کی بادشاہی میں جاؤں. اس خداوند نے اس کو بتایا تو نے پہلے ہی کر کے دیکھ لیا. کیا کر کے دیکھا؟ تو نے شریعت کے سارے تو مان لیے, سب کچھ تو کر کے دکھایا, تو بھی تیرے دل میں چین نہیں کہ تو آسمان کی بادشاہی میں جائے گا. تو بھی تجھے گارنٹی نہیں ملی ان حکموں سے کہ تو جائے گا. اس کا مطلب ہے تجھ میں کمی ہے, اور وہ کمی تجھ سے دور پہلے نہیں ہوئی تھا, تجھ سے کیسے ہونی ہے؟ اور کیا ہے؟ خداوند سے مدد مانگ لے. لیکن یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا جو کچھ آدمی سے نہیں ہو سکتا خدا سے ہو سکتا. آپ کا کیا خیال ہے, دولت مند آسمان کی بادشاہی میں نہیں گئے؟ کیا ایوب دولت مند نہیں تھا اپنے وقت کا؟ کیا زکریا اپنے وقت کا دولت مند نہیں تھا؟ کیا متی اپنے وقت کا دولت مند نہیں تھا جو مسئول کی اور اس چوکی پہ بیٹھا ہوا تھا؟ کیا خداوند اس کے گھر جا کے کھانا نہیں کھانے چلے گی؟ جب متی کو شاگرد بنایا تو کیا وہ دولت مند نہیں تھا؟ مسئلہ تو دولت کا نہیں ہے, مسئلہ اس کی جگہ کا ہے کہ جگہ اس کی کہاں بنائی ہوئی ہے. خدا کے
اور میرے بیچ میں اگر دولت ہے ہٹانی پڑے گی. لیکن اگر وہ پہلے ہی ہٹی ہوئی ہے اور میں اور خدا ون آن ون ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جب خدا نے برکت دینی ہے تو زمین کی برکتیں بھی تو دینی ہے. خدا زمین کی برکتوں کے خلاف تھوڑی ہے. اس نے تو خود کہا پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو, یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. یہ برکتیں تو حصہ ہیں. اگر خدا کبھی روک لے کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر خدا نے دی ہوئی ہے تو یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے کہ کیوں ہے. نو, they don't define somebody's righteousness. لیکن ترتیب ہمیں شاگرد کی بنانی پڑے گی, اور یہ ساری قیمت شاگرد ہونے کی ہے. اور اگر کوئی انسان, کوئی مسیحی بیٹا یا بیٹی شاگرد نہ بن پائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اصل رزلٹ کھو دیا. اصل کیوں؟ کیونکہ جو دلہن کلیسیا ہے یہ شاگردوں کی جماعت ہے. جو کلیسیا ہے یہ شاگردوں کی جماعت ہے. جب ہم کلیسیا بنتے ہیں جس کا سربراہ یسوع مسیح خود ہے تو یہ شاگردوں کی جماعت ہے. جتنے یہ کلام کی باتیں ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کی وہ شاگردوں سے ہوئی ہیں. شاگردوں نے وہ باتیں لکھی ہیں. پالوس رسول کیا تھا؟ شاگرد نہیں تھے یسوع مسیح کا. کیا اس نے شاگردوں کی طرح نہیں تعلیم پائی؟ اس نے تو اپنی ساری تعلیم جو تھی چھوڑ دی جو یہودیوں نے کی تھی. اس نے کہا وہ تو میں کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں تاکہ میں مسیح کو حاصل کروں. کہاں پہ؟ آسمان میں جا کے, زمین. اگر ہمارا یسوع مسیح سے رابطہ زمین پر نہ بنے, ہمارا رابطہ بہت کمزور ہے. خدا کا رابطہ بہتوں سے ہے. بہت سارے لوگوں کا خدا سے تعلق ہے, جتنے دعا کر رہے ہیں خدا سے تعلق ہے ان کا, لیکن وہ راست بازی کے کام تو نہیں کرنے کے لیے تیار. وہ اپنی زندگی تو نہیں بدلنے کے لیے تیار. پتہ کیوں؟ کیونکہ خدا ایک انسانی روپ میں زمین پر آیا اور اس نے حکموں پر عمل کر کے دکھایا. تو جو کلیسیا کا سر ہے وہ مسیح ہے. کلیسیا کا سر کون ہے؟ مسیح ہے. اور مسیح کا سر کون ہے؟ خدا ہے. ہم مسیح کے کردار کو باہر نہیں نکال سکتے ورنہ ہم عمل نہیں کریں گے. ہم کہیں گے خدا سب کچھ کرے گا ہمارے لیے, اور جی خدا بڑا مہربان اسمان دوتے ہے. نہیں, کوئی زمین تے بھی آیا سی, انہیں صلیب تے چڑھ کے بخایا سی, انہیں عمل کر کے بخایا سی. اور پولس کہتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا. کامل ہو جیسے تمہارا بلانے والا کامل ہے. پہلا یوحنا اس کا 3 باب کیا کہتا ہے؟ یوحنا رسول کا پہلا خط, پہلا یوحنا اس کا, یوحنا کا پہلا خط اس کا 3 باب. خدا اس کی میں چلے میں جلدی سے فاسٹ کر کے پڑھوں گا, پہلے ایسے پڑھ کے آتا ہوں. خدا مجھے شکر. اصل میں دوسرے باب کی 28 ورس پڑھنے لگا. غرض ہے بچوں, فائنلی چلڈرن, اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو, یعنی باتوں پر آئے تمہیں دلیری ہو, اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے, ہم جانتے ہیں یسوع راست باز ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ثابت کر کے گیا ہر جگہ پر, ہر عدالت میں, ہر طرف اس نے اوپن ہی کہہ دیا. تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ آؤ جی ثابت کرو. الزاموں کو چھوڑو, آپ الزام تو لگتے رہیں گے, وہ تو کچھ بھی ہے, ثابت بھی کرو نا کون سا گناہ کیا. تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ نن. لکھا ہے تو راست جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے, تو یہ بھی جانتے ہو جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے. راست بازی کے کام کرتا ہے. تو ساری نجات ہمیں کیا کر رہی ہے؟ کچھ کام کرنے کے لیے ایکوپ کرتی ہے. اب ہم شارٹ کر کے نیچے آ جاتے ہیں. لکھا ہے 7ویں آیت میں, لکھا ہے پریز دی لارڈ, سوری 5ویں, اور تم جانتے ہو 5th ورس, اور تم جانتے ہو وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے. یس, ہمیں پتہ ہے وہ گناہوں کو اٹھا لے گیا, اور اس کی ذات میں گناہ نہیں. جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا.
جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا اور نہ جانا ہے. اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا. جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جو کہ خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے, بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کہ راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں, اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. تو میرے عزیزو, یہ فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے کہ نجات کی بس پہ چڑھتے گناہ چھوٹ گئے. نہیں, ٹیکس ٹائم. کیونکہ اسی خط کے پہلے باب میں بڑی پیاری بات یہی رسول کہتا ہے. اس کے پہلے باب میں کہتے ہیں 8ویں آیت میں, پہلے باب کی 8ویں آیت میں, یہی رسول یہی کتاب. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو پھر کیا ہے؟ دھوکہ دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہمیں نہیں. اس کا مطلب ہے ٹائم آفٹر ٹائم ہم گناہ کے بغیر جینا سیکھتے ہیں. گناہ کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ جینا, توبہ کی زندگی جینا. جب آپ کو پتہ چل جائے مجھ سے گناہ ہو گیا تو اگلا قدم کیا ہے؟ خدا معاف کر. ہم کیا ہو گئے؟ گناہ کے بغیر ہو گئے. لیکن اگر ہم کہیں کہ جو گناہ میں کرتا ہوں یہ گناہ نہیں ہے, اس کی کوئی اور تشریح ہوگی نہیں. میں سمجھتا اتنا کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کرے, جان چھوڑے. خدا غلطی ہوگی, انسان معاف کر, اور پھر دوبارہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے. اس گلی میں جانا چھوڑ دیں, کوشش کریں خدا اس گلی نہ ہی جاؤں, اس مجلس میں نہ ہی جاؤں جہاں گناہ ہوتا ہے, اس اڈے پہ نہ ہی جاؤں. کیوں؟ کیونکہ جو خدا کے لوگ ہیں, جو مبارک لوگ ہیں, ان کے بارے میں داؤد کہتے ہیں, پہلا زبور اس کی پہلی آیت, مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی سزا پر نہیں چلتا, خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. اگر ہم 3 چیزیں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو چوتھا کام ہے بلکہ اس کی شریعت میں اس کا دھیان لگا رہتا ہے. تو 3 چیزیں ہمیں سوچنی ہے کہ صلاح دینے والا کون ہے؟ شریر آدمی. وہ تو غلط بھی دے سکتا ہے, اور چھڈو جی کچھ اور کام بھی کریا کرو, اور سارا وقت ہوئی کام. آپ سمپلی جو بندہ مشورہ دے رہا اس کی بایوگرافی چیک کریں. آج اس کی سٹیج کیا ہے؟ یہ کس ایمان میں جو ہمیں مشورہ دے رہا ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے, اور تو نیک صلاح لے کر جم کر. نیک صلاح بڑے کام کی چیز ہوتی ہے, اچھے صلاح کار بڑی برکت ہوتے ہیں. اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ صلاح کون دے رہا ہے. شریروں کی صلاح چھوڑ دیں. اچھا یہ راہ کن کی ہے؟ جہاں کھڑے ہیں خطا کاروں کی ہے, چھوڑ دیں. اچھا یہاں اکثر خطا کاری پہ آتے ہیں ادھر سے, یہ سڑک خطا کاروں کی ہے, پھر میرا اس میں کیا کام ہے؟ کرو اس سڑک کو چینج کرو. اچھا جی یہ مجلس کن کی ہے؟ ٹھٹھا بازوں کی ہے. اب تو پاسٹر ایرک کے فون میں بھی ٹھٹھا بازوں کی بڑی مجلس ہیں. یوٹیوب لگاؤ, جتنی ٹھٹھا بازی آپ نے سننی ہے سن. پہلے بھائی مشن والے گھر میں ٹی وی نہیں رکھنے دیتے تھے. ہمارے چرچ میں پاکستان میں جب ہم وہاں تھے, ہم نے سالوں اپنے بچوں کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیا. ٹی وی لگایا ہی نہیں, ٹی وی ہے ہی نہیں. اور یہ ہم نے جھنڈا کھڑا کر دیا. وہ لوگ دیکھو جی پاسٹر ایرک گڈی رکھی جو کار ٹی وی کوئی بڑی لوگ کی بڑی راست بازی سی, بڑی راست بازی. ٹھیک ہے, لیکن ہم سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, اور ہم دنیا کے کوئی ایگزیجریشن کرنے لگے, یعنی مبالغہ رائی کہ کوئی 500 چینل ساتھ لیے پھرتے ہیں ہر وقت, لیکن ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں. یہ ریئل, یہ جھوٹ ہے. اگر اس وقت پاسٹر ایرک یہاں کھڑا ہو جائے کہے میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, لیکن میرے دونوں بیٹوں کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے, میرے پاس, میری بیوی کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے, اور ہمارے گھر میں وائی فائی بھی لگا ہوا ہے, اور ہم نے اپنے فونوں میں یوٹیوب بھی رکھی ہوئی ہے, اور فیس بک بھی ہے, اور انسٹاگرام بھی ہے, اور ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں. کیا یہ سچ؟ نو. ہمارے پاس 4 ٹی وی ہیں مگر سکرینیں چھوٹی ہیں.
لیکن ان پہ سب چلتا ہے جو بڑی سکرین پہ چلتا ہے. اور رو کس بات کا؟ ہم ٹی وی نہیں دیکھتے. نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے ٹرو. ٹروتھ کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ کیا اسمارٹ فون رکھتے ہوئے بھی ٹھٹا بازی کی مجلس سے زیادہ ہو پاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ صرف یہ بتانے پہ لگے ہوئے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں. بھائی اس ڈیوائس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ ذرا اپنی ہسٹری نکال کے دکھائیں نا پچھلے 24 گھنٹوں کی، کہ آپ نے کون کون سی ویب سائٹ وزٹ کی ہے، آپ نے کون کون سے چینل پہ جا کے واچ کیا ہے. پتہ چلے گا تب گارنٹی ہوگی کہ 24 گھنٹے ہم نے ٹی وی نہیں دیکھا. رائٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب ہم ٹی وی دیکھنا یا نہ دیکھنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہماری راست بازیاں کتنی فریجل تھیں، کچی بالکل، دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے. نہیں، خدا نے اس کی کوئی ویلیو رکھی ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر میرا دل خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہوگا لوگوں کو امپریس کرنے سے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا. اور کچھ بھی نہیں ہوا، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ویسا کا ویسا ہے، دنیا جیسا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم ہار گئے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہم دنیا بن گئے. تو میرا مقصد ہے احتیاط برتیں، ٹھٹا بازیوں کی مجلس سے بچیں، تب جا کے ہم خدا کی شریعت کی طرف دھیان لگا سکتے ہیں. اس کی شریعت میں اس کا دھیان رہتا ہے دن اور رات. اور وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے. مگر شریر ایسے نہیں، وہ بوسے کی مانند ہے. اس لیے میرے عزیزوں، جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں شاگرد بنا دیتا ہے، اور پھر ہم شاگرد کی طرح سننے لگتے ہیں. بولنے نہیں لگتے، سننے لگتے ہیں. یاد رکھیں، ساری روحانیت کا راز سننے میں ہے. ساری روحانیت کا راز سننے میں ہے. آپ سنتے کیا ہیں، سنتے کتنا ہے، کس سے سنتے ہیں اور کیا سنتے ہیں. آپ کو ساری زندگی کا جواب آپ کے سننے میں مل جائے گا. آپ اپنے سننے کو کنٹرول کر لیں، آپ کا دیکھنا بھی کنٹرول ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی سننے کو کنٹرول نہ کر سکا، آپ کو پتا ہے 7 کلیسیاؤں کو ایک ہی بات خدا نے کہی. پتا کیا بھائی سب بات کہی؟ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن. اور بیج بونے والی کی تمثیل میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن. کیونکہ بیج کیا ہے؟ خدا کا کلام. اگر سنا ہی نہیں ہے تو آگے ہونا کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، اپنے سننے کا خیال کریں، اور پھر ہم شاگرد بن جائیں گے، اور پھر ہم شاگرد کا اجر پائیں گے. اب اس کو لاسٹلی کوئکلی میں ایک بات بتاتا ہوں، شاگرد کا اجر کیا ہے. شاگرد کا اجر یہ ہے کہ میں اب سے اب تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. شاگردوں کے ساتھ ہی یسوع. بیٹے تو گھر سے خود چلے جاتے ہیں. مصر بیٹے کو باپ نے نکالا تھا، وہ تو خود ہی چلا گیا. اور پتہ نہیں تو کدوں مرنا ہے، پر میرے لیے مر گیا. زمین وانٹ، جائیداد وانٹ، ادھی مینوں تے میں تے جاوانا. اسے جیتے جی اپنے باپ کو مار ڈالا. اور کیا پتہ نہیں تو کدوں مرنا پہ جا رہا ہوں، تو تے بیٹھا ہوا نہیں کھائی جانا. صحیح گل ہے، ڈاکٹر کو ریگولر جانا ہو تو تجھے بھی نہیں چھاڑتا، پتہ نہیں کدوں مرنا ہے. تو لہٰذا میرا کھاتا لٹتا جانا، ٹھیک ہے، لہٰذا مینوں تے دو ونڈ. وہ چلا گیا، اور جب اجڑا جڑ گیا تو لکھا پھر باپ کے پاس آیا، باپ نے پھر اس کو گلے لگا دیا. لیکن شاگرد کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ استاد سے. شاگرد نہیں جاتے، استاد جاتے ہیں. شاگرد اپنا کورس مکمل کر کے جاتے ہیں. جب کوئی شاگرد کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ ڈگری لے کر ہی نکلتا ہے. لیکن استاد کیا ہوتا ہے؟ اس کو دوسری جگہ جاب مل گئی. سر جی تسی تو ایک اس یونیورسٹی نہیں پڑھا لیں. او یار ایتھے مینوں بینیفٹ چنگے لبے میں ایتھے آ گیا. اور نہیں تسی پہلے ایک ہاسپٹل سے نہیں ہوندے، او یس جی ہن ایتھے مینوں بینیفٹ مل گئے. لیکن جب شاگرد کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے نا تو ایک ٹارگیٹ لے کے جاتا ہے. میں تو ڈاکٹر بن کے نکلنا ہے، میں تو انجینئر بن کے نکلنا ہے، میں تو الیکٹریشین بن کے نکلنا ہے. اور جب لوگ یسوع مسیح کے شاگرد بنتے ہیں نا، وہ پتہ کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے آسمان کی بادشاہی میں جا کے رہنا ہے. اور وہ اسی وقت ہی شاگردیت سے نکلتے ہیں جب وہ بادلوں پہ آ جائے گا، اور وہ بادلوں پر چلے جائیں گے. اس لیے ہمیں شاگرد بننا ہے، اور اس کے لیے ہمیں نجات پانی ہے. اس کے لیے ہمیں استاد کے لیے کان کھلے رکھنے ہیں، اور جہاں وہ روکے وہاں رکنا ہے. اسی لیے کلام کہتا ہے اپنے پیشواؤں کے فرمانبردار رہو، تاکہ تمہیں سننا آ جائے. کلیسیا کون ہوتی ہے؟ سننے والی جماعت ہوتی ہے. پادری کی دعا کوئی ٹائم رکھ لیتا، کبھی کوئی ٹائم رکھ لے دعا، ایس ویلے دعا، پھر اس ویلے دعا، پھر ایس ویلے دعا، اور پھر دعا. او یس آف کورس این جی. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ جو سنتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں.
اچھا ٹھیک ہی ہوئے گا, پاسٹر کو پتا ہوئے گا. میں یہ نہیں مطلب کہ میں حکومت جتا, خدا نے مجھ پر ایک پابندی لگائی ہے کہ میں خادم ہوتا پر حکومت نہیں جتا سکتا, کسی کلیسیا کے ممبر پر میں حکومت نہیں جتا سکتا, نمونہ دے سکتا. نمونہ کیا ہے کہ میں نے خدا سے یہ بات سنی ہے اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے سنی ہے تو بتا رہا ہوں. شاگرد کون ہوتا ہے؟ سنے تو بتائے, سنے تو بتائے. ہمیں استاد نہیں بننا کہ اپنے پاس سے تعلیم گھڑ لیں, اپنے پاس سے اصول بنا دیں. نو, بن چکے ہیں آلریڈی یہاں پر. میرا کام ہے اس کی تابع داری میں لے کے جانا. جو سنوں, چاہے اس سے سنوں چاہے اس سے سنوں, وہ بتاؤ.